یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، پاکستان میں سیاست کی فیصلہ کن آخری اوور کا کھیل جاری ہے۔ ایک جانب عمران خان صاحب جیل میں ہیں کہ اندر اور اس کے سامنے بہت سے مطالبات رکھے گئے اور ان کو کہا گیا کہ آپ یہ ضد چھوڑ دیں اور ملک چھوڑ کے، سیاست چھوڑ کے ملک سے باہر چلے جائیں، جبکہ دوسری طرف عمران خان صاحب نے وہ سب باتیں ایک ٹوکری میں، ردی کے ٹوکری میں پھینک دی اور عمران خان صاحب نے کمپرومائز کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف سامعین کرام، سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست کو اڑا کے رکھ دیا اور الیکشن کمیشن نے سختی سے یہ تاکید کی کہ ہر صورت پہ 90 دن میں الیکشن ہوگی۔ اب یہ اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی اور ایک متحد حکومت آ جائیں گے، جبکہ دوسری طرف طاقتور حلقوں کا یہی کام تھا کہ اس نگران حکومت کو کسی طریقے سے آگے چلانا ہے اور ان کو کھینچ کے 3 سال تک لے کے جانا ہے، جبکہ اللہ کے فضل و کرم سے سپریم کورٹ کو ہوش آ گیا اور ان لوگوں نے ایسے فیصلے کیے جس کی وجہ سے اب ایک امید کی کرن سامنے آ گئی کہ انشاءاللہ اب الیکشن بھی ہوگی اور جمہوریت بھی بحال ہوگی اور یہ جو ملک میں انارکی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ سامعین کرام، دوسری طرف نگران حکومت نے ہاتھ اوپر کر دیا۔ نگران حکومت نے کہا کہ ہر بندے کو یہ بل پے کرنی پڑے گی۔ ناظرین کرام، جبکہ دوسری طرف ان لوگوں نے یہی کہا کہ ہم IMF کے سامنے گڑگڑائیں گے، ہم ان کے سامنے منتیں سماجتیں کریں گے، جبکہ IMF کے سامنے یہ پوائنٹ رکھا گیا ہے کہ جس طرح بلوں میں جی ایس ٹی کا سیل ٹیکس لگتا ہے، اگر ان کو ختم کیا جائے تو دوسری طرف IMF کی طرف سے یہ جواب دیا گیا ہے کہ اگر آپ جی ایس ٹی اور اس طرح ٹیکسز ختم کر لیں گے تو جو دن بدن پاکستان کے اوپر قرضہ اور جو واجبات ہے وہ بڑھتے جا رہے تو ان کو آپ لوگ کس طرح پھر پے کریں گے۔ ناظرین کرام، اب حکومت کے پاس کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہے۔ اب ہر پورے ملک میں پہیہ جم ہڑتال سٹارٹ ہے۔ 2 ستمبر کو تاجر برادری نے ملک کو بند کرنے کا ایک عندیہ دے دیا۔ اب ناظرین کرام، سوچنا یہی ہے کہ آیا یہ ملک میں یہ انارکی کب ختم ہوگی، جبکہ دوسری طرف اگر کراچی کے بزنس مین کو دیکھا جائے تو ان لوگوں کی بھی ہائے اس حکومت کو لگ گئی ہے، ان لوگوں نے بھی اپنے پیسے باہر نکالنا شروع کر دیے، جبکہ آج ایک دن میں سٹاک ایکسچینج 2000 سے لے کر 3000 کے پوائنٹ سے نیچے گر گئے اور ایک عبوری جو نفسیاتی پوائنٹ تھی ان کو وہ نیچے لا کر اسی جگہ پہ کلوز کر گئے۔ ناظرین کرام، دوسری طرف اگر ڈالر کو دیکھا جائے تو پاکستان میں ڈالر 330 روپے تک پہنچ گیا، اوپن مارکیٹ میں 330 روپے اور جبکہ انٹر بینک میں 315 سے 320 روپے تک چلا گیا۔ ناظرین کرام، اب جو ہمارے طاقتور حلقے اور ہمارے نگران حکومت کے جو بندے ہیں وہ ابھی یہی کہہ رہے کہ اللہ کرے ملک میں اچائی کا ایک امید آئے، جبکہ دوسری طرف لوگوں نے جب پوچھا کہ اچائی سے آپ کا کیا مراد ہے تو ان لوگوں نے یہی کہا کہ جو ڈالر جس تیزی کے ساتھ جا رہے، اگر سپوز آج 330 روپے پہ تو وہ یہی کہہ رہے کہ بہتری یہی ہوگی کہ 330 روپے پر رک جائے، جبکہ 330 روپے سے یہ 350-60 کراس کر جائے گی، کیونکہ ملک میں بالکل بزنس مین نے اپنا پیسہ کھینچ لیے، کاروبار بند ہو گئے، پورا ملک جام ہے، کسی جگہ پہ بھی کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی، جبکہ دوسری طرف عمران خان صاحب قیدی نمبر 804 نمبر قیدی کے صحت کو بھی ایک بڑا جھٹکا ہے۔ ایک سپریم کورٹ کا ایک جج نے یہ فیصلہ کیا، آیا کہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے یہ بات کی یا کسی باوثوق ذرائع سے بات کی کہ عمران خان صاحب کے صحت کو خطرہ ہے۔ سامعین کرام، اب ہونا یہی ہے کہ طاقتور حلقے یہی بات کر رہے ہیں کہ اب عمران خان کو باہر نکالنا ہے اور ملک کو بچانا ہے۔ ناظرین کرام، دوسری طرف جبکہ وابڈا کے ملازمین ان کے خلاف کیے گئے فیصلے پہ ان لوگوں نے کیمپ بنانا شروع کر دی، کیمپوں میں وہ بیٹھ گئے، وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اتنی مہنگائی میں آپ لوگ ہم سے اگر یہ مراعات اٹھانا چاہ رہے ہو،
نگران حکومت سے مخاطب ہو کے، تو آیا ہم کیا کریں گے؟ ناظرین کرام، جبکہ دوسری طرف ایک باوثوق ذرائع سے اطلاع ملی ہے کہ KPK کے ایک صوبے میں واڈا کے ملازمین کے اوپر بندوقیں تانی گئی ہیں۔ ناظرین کرام، اب دیکھنا یہی ہے کہ آیا یہ آگ کب بڑھے گی اور کب رکے گی۔ اللہ کرے کہ میرے ملک وطن عزیز کو کسی کی بری نظر نہ لگے اور ہر بندے کو اللہ ہوش اور سکون دے دے، اور کہ کوئی بھی قانون کو ہاتھ میں نہ لے اور ملک آئین پاکستان کو کسی طریقے سے ریزہ ریزہ نہ کیا جائے۔ اللہ کرے کہ میرے اور آپ کے سارے امانگیں، سارے امیدیں اللہ پوری کرے اور اللہ ہمارے ملک پاکستان پہ رحم کرے۔ ناظرین کرام، اگر یہ مختصر بلیٹن تھے جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی، جس بندے نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اس سے مدبانہ گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کرے، لائک کرے، تاکہ آپ کو آنے والے